السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم دوستو، مشاہدین کرام، دینی بھائیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 17 ستمبر سن 2020 عیسوی بروز جمعرات فیس بک لائیو کے ذریعے آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع ملا، اور آج جس موضوع کے تحت کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ آداب دعا ہی کے تعلق سے ہے۔ کل کچھ باتیں میں نے عرض کی تھیں، ان اوقات کا ذکر کیا تھا جن اوقات میں یا جو مواقع ہیں جن میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، اسی تعلق سے کچھ باتیں رہ گئی تھیں، انشاءاللہ اس کا بیان آج ہوگا۔ تو وہ اوقات یا وہ مواقع جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں یا یوں کہہ لیں کہ جلدی قبول ہوتی ہیں، انہی میں سے 9واں موقع یا وقت لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر، یا جس کو آپ اپنی زبان میں شب قدر کہتے ہیں، رمضان کے آخری عشرے کی، یعنی آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، جس کی بڑی فضیلت ہے اور بڑی اہمیت ہے اس کی، اور قرآن مجید میں ایک مکمل سورت ہی سورۃ القدر کے نام سے جو ہے نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ پوری سورت جو ہے، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں یا شب قدر میں نازل کیا، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سلسلے میں بخاری، ابو داؤد وغیرہ میں روایت موجود ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر میں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس کی رضا کے لیے، یعنی اس کی رضا کے لیے یا اس کی رضا خوشی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قیام کیا، اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر معلوم ہو جائے شب قدر کے بارے میں تو کیا پڑھیں اس میں، اس رات کون سی دعا پڑھی جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ اسی طرح سے میرے دوستو، بارش کے وقت جب بارش نازل ہوتی ہے نا، یہ 10واں وقت سمجھ لیا، موقع جو بیان کر رہا ہوں 10 نمبر، بارش کے وقت دعاؤں کی قبولیت کا جو ایک وقت ہے، ایک موقع ہے، وہ ہے جب آسمان سے بارش نازل ہوتی ہو یا باران رحمت کا نزول ہوتا ہو، سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، دو ثنتان لا تردان الدعاء عند النداء و وقت المطر، 2 وقتوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، اذان کے وقت اور بارش کے دوران۔
اور یہ حدیث جو ہے صحیح الجامع، صحیح الترغیب وغیرہ میں بھی ہے، اور امام شافعی کی کتاب العم اور امام بہقی کی معرفت السنن والآثار میں مطر کے بجائے جو ہے نزول الغیث کا لفظ ہے، اور وہ بھی روایت صحیح ہے، صحیح الجامع میں علامہ البانی نے ذکر کیا ہے اس کو۔ تو بارش کے دوران جب بارش ہو تو ہمیں دعا کرنی چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ اور افسوس یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں لوگوں کو پتہ نہیں ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں، ہے نا۔ بارش ہوگی تو گانا سنیں گے لگا کے، فلم دیکھیں گے، بڑا اچھا موسم ہے، چلو، ہیں، ایک لفظ بھی، ایک ہاتھ نہیں اٹھتا کہ ہم اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائیں اور کچھ دعا کر لیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو جب بارش ہو تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہمیں، کہ اس بارش کے وقت ہمیں دعا کرنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارش کے وقت کی دعا یہ رد نہیں کی جاتی ہے، یعنی قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح سے 11واں موقع یا وقت کہہ لیجئے، یعنی جمعہ کے دن کی ایک خاص گھڑی ہے، جمعہ کے دن ایک خاص وقت ہے جس میں اگر دعا کی جائے تو دعا جو ہے قبول کی جاتی ہے۔ تو دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے یا دعا کی قبولیت کے مواقع میں سے جمعہ کا دن اور اس کی ایک خاص گھڑی، بخاری مسلم کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے، میں حدیث سنا دوں آپ کو، ان فی الجمعۃ لساعۃ لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ فیہا خیرا الا اعطاہ ایاہ۔ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو آدمی اس میں اللہ سے سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ صحیح مسلم میں الفاظ اور ہیں، وہ یہ ہیں کہ اس میں وہ ہے ساعۃ خفیفہ، اور ایک چھوٹی سی گھڑی، یعنی بڑا مختصر وقت ہوتا ہے، وہ بڑا مختصر وقت ہوتا ہے۔ کل جمعہ ہے، سمجھ رہے ہیں نا، آپ اس کا خیال کریں۔ اور وہ ساعت یا گھڑی یعنی وہ لمحہ، وہ وقت جمعہ کے دن کس وقت ہے، اس کا فیصلہ جو حتمی طور پہ نہیں کیا جا سکتا، اس کے بارے میں حتمی طور پہ کہا نہیں جا سکتا کہ وہ کون سا وقت ہے، کیونکہ حدیث میں تو اس کا ذکر نہیں ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور امام ہے، ان کا ایک قول اس سلسلے میں ہے جو میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اس گھڑی کے بارے میں اکثر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عصر کے بعد ہے، اور یہ بھی امید ہے کہ وہ زوال آفتاب کے بعد یعنی جمعہ کے وقت ہے، جمعہ کے وقت۔ مختلف اقوال ہیں، اب یا تو خطبے کے وقت ہو یا امام خطبہ سے پہلے ہو، ہے نا، یا خطبہ سے پہلے امام کے خطبہ منبر پر چڑھنے کے وقت، یا اب جمعہ کے وقت کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا، وہی ہوا، یا تو جیسا کہ کہا گیا کہ عصر کے وقت ہے، یہ عصر کے بعد ہے، یہ عصر کے بعد یہ وقت ہے۔ تو بہرحال ہمیں ان اوقات کو کیا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہمیں۔ آپ جائیں تو جمعہ کے وقت اگر آپ مسجد میں پہنچ رہے ہیں، تھوڑا پہلے جائیں، آپ دعا کریں اللہ سے، ہو سکتا ہے وہ لمحہ آپ کو مل جائے۔ یا اسی طرح سے عصر کے بعد بھی، جمعہ کے دن عصر کے بعد بھی آپ خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ سے دعا کریں۔ اسی طرح میرے دوستو، جمعہ کی رات میں، جمعہ کی رات میرے خیال سے 13 نمبر ہوا یا 12 نمبر ہوا، جمعہ کی رات میں، اب یہ میں نے بتایا کہ ایک تو جمعہ کے دن کی بات ہے، جمعہ کے دن، اور یہ ہے جمعہ کی رات، یعنی 12واں نمبر۔ جن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سے جمعرات و جمعہ کی درمیانی رات بھی ہے۔ ترمذی کی ایک روایت اس میں تیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کی رات میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا قبول کی جاتی ہے۔
تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جمعہ کی رات ہے، ہم اس میں اہتمام کریں دعاؤں کا۔ اسی طرح سے میرے دوستوں 13 نمبر اس جو اوقات ہیں دعا کی قبولیت کے، اس میں سے فرض نماز کے بعد جو ہے دعا قبول کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا ایک بار کہ دعا کب جلد قبول ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوف اللیل الآخر ودبر الصلاۃ المکتوبہ۔ ترمذی کی روایت ہے، صحیح سنن ترمذی میں علامہ البانی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد۔ تو نماز کے پیچھے یعنی دبر الصلاۃ المکتوبہ، نمازوں کے بعد، اس کا مطلب کیا، مفہوم کیا ہے؟ ایک تو یہی ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد کا وقت، آدمی سلام پھیر دیا اس کے بعد ہے، جبکہ اس میں ایک مفہوم یہ بھی اس کا ہو سکتا ہے، گنجائش یہ بھی ہے اس میں کہ اس سے نماز کے آخری حصے میں، نماز کے آخری حصے یعنی تشہد اور درود کے بعد، یعنی درود پڑھنے کے بعد جب آدمی تشہد میں بیٹھتا ہے تو دعا کرنا مراد ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ علماء نے ذکر کیا ہے، اور اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل بھی ہے کہ آپ اس وقت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دعاؤں کا آپ التزام کرتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے آپ، جیسا کہ آپ درود پڑھنے کے بعد پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وغیرہ، ہے نا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا وہ دو۔ اور یہ نظریہ جو ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ہم خیال علماء کا ہے، اور اس کی تفصیل جو ہے آپ کو مشہور کتاب علامہ ابن قیم کی زاد المعاد میں مل سکتی ہے۔ اگر پہلے معنی کو، عام معنی کو لیا جائے، جیسا کہ علماء نے اسی کو ترجیح دیا ہے، یعنی نماز کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد جو دعا کی جائے، فرض نماز پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا، اس وقت دعا کیا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس وقت بھی نمازی کو انفرادی طور پر دعا کرنی چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ جو انفرادی مطلب اکیلے، آپ نے جماعت سے نماز پڑھی ہے لیکن آپ انفرادی طور پر دعا کریں، کیونکہ فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر امام اور مقتدی کا ایک ساتھ اجتماعی طور پر دعا کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے نا، کہ آپ بالکل جو ہے ہمیشہ کیا ہے جیسے ہوتا ہے نمازوں میں کہ امام صاحب نے سلام پھیرا اور فوراً ہاتھ اٹھا لیے، نہ اذکار پڑھنا نہ کچھ ہے۔ تو یہ چونکہ ایسا یہ ثابت نہیں ہے، تو آدمی کیا ہے کہ نہ تو صحابہ کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ چیز ثابت ہو، میں نے پہلے بتایا تھا اس سے پہلے، ہے نا، کہ اس کا ثبوت نہیں ہے۔ تو اکیلے آپ جو ہے دعا کریں، اکیلے آپ دعا کریں، امام کے ساتھ ایک ساتھ دعا کرنے کا ثبوت نہیں ہے فرض نمازوں کے بعد۔ اسی طرح سے میرے دوستو قرآن کی تلاوت کے بعد، اس سلسلے میں ایک روایت ذکر کی جاتی ہے، علامہ البانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں ذکر کیا ہے، عمران بن حسین سے حدیث مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قرآن پڑھو تو اللہ سے دعا مانگو۔ کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھ کر لوگوں سے سوال کریں گے، جب قرآن پڑھیں تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اسی طرح سے جو اوقات ہیں جس میں دعا قبول کی جاتی ہے، مسلمانوں کے دینی اجتماع کے دوران، صحیح مسلم میں ایک روایت موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی قوم کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتی ہے تو فرشتے انہیں کیا ہے ڈھانپ لیتے ہیں، یعنی اس اجتماع کو جہاں وہ لوگ بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب کوئی قوم کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتی ہے تو اس اجتماع کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، ان پر
کیا ہے رحمت الہی سایہ فگن ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے اس پر، اور ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے، یعنی سکون، اور اللہ کا ذکر، اللہ ان کا ذکر اپنے پاس والی مخلوقات یعنی فرشتوں میں کرتا ہے۔ تو وہ بھی دعا کی قبولیت کے اوقات میں علماء نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو عرفہ کے دن، عرفہ کے دن جو ہے نا، میرے خیال سے 16واں نمبر ہے یہ، عرفہ کے دن۔ تو عرفہ کے دن بھی جو ہے یہ دعا قبول ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ جو ہوتی ہے عرفہ کا دن اسے کہا گیا ہے، اور بہت ہی مبارک اور مخصوص دن ہے وہ۔ سارے حجاج جو ہے اس دن جو حج کرنے جاتے ہیں وہ ایک میدان میں، میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، اور بہترین ذکر وہ دعا جو میں نے اور مجھ سے قبل انبیاء نے کی ہے وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ شواہد کے بنا پر علامہ البانی نے اس کو حسن کہا ہے، اس روایت کو۔ تو بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین خصوصیت کے ساتھ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، تو وہ بھی ایک خاص وقت ہے، اہم وقت ہے نا، اور اس دن اہتمام کرنا چاہیے دعاؤں کا، خاص طور سے جو لوگ حج میں ہوتے ہیں، عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح سحری کے وقت قبولیت دعا کے اوقات میں سے سحری کا وقت ہے، اور سحری رات کا آخری یعنی چھٹا حصہ ہوتا ہے۔ اس وقت دعا و استغفار کرنا جو ہے مومنوں کی اور متقیوں کی پہچان یا ان کی علامت بتائی گئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ زاریات میں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، وہ راتوں کو کم ہی سوتے تھے، پھر وہی رات کے پچھلے پہروں یعنی سحری میں اٹھ کر وہ معافی مانگتے تھے۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا والمستغفرین بالاسحار، اور وہ رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت مانگا کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ ایک روایت میں نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ سے پوچھا گیا تھا کہ دعا کی قبولیت کے بارے میں کہ کب قبول ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا رات کا آخری حصہ اور فرض نماز کے آخر میں، تو رات کے آخری حصے میں جو ہے خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب امام ولا الضالین کہے، آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، جہری نماز ہے، اور امام ولا الضالین کہتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے آمین کہنا چاہیے۔ صحیح بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے پہلے تمام گناہ معاف ہو گئے۔ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو اس کے پہلے تمام گناہ مابین گوئے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو ہمیں اس وقت آمین کہنا چاہیے۔ اور صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت ہے، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم کیا کہو؟ آمین، فقولوا آمین، فقولوا آمین یجبکم اللہ، اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ یعنی جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو ہمیں آمین کہنا چاہیے۔ آج تو آمین سے چڑ ہے بہت سارے لوگوں کو، ہے نا، اگر آپ ان کو سمجھائیں تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جبکہ صحیح روایتیں موجود ہیں۔ امام جب ظہری نمازوں میں، عشاء کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے جس میں زور سے قرأت کی جاتی ہے، جب وہ آمین کہے تو اس کے پیچھے جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو ہمیں آمین کہنا چاہیے،
है ना, आवाज़ से ज़ोर से कहना चाहिए, लेकिन बहुत सारे हमारे भाई इसको नहीं मानते, समझ गए। तो खैर ये उनकी अपना राय है और ये खिलाफ सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सही रवायतों में जो चीज़ साबित है वही है कि ज़ोर से ही आमीन कहनी चाहिए उन नमाज़ों में। इसी तरह से मुर्ग की आवाज़, बाँक जब वो देता है, मुर्ग जब बोलता है ना, तो मुर्ग की बाँक सुनते वक्त, ये भी कबूलियत के औकात में से बताया गया है। एक रिवायत है सही मुस्लिम में, सही जामे वगैरह में भी अल्लामा अलबानी ने जिक्र किया है। और हदीस का मफ़हूम मैं आपको बताता हूँ कि जब तुम मुर्ग की आवाज़ सुनो तो उस वक्त अल्लाह ताला से फ़ज़ल व एहसान की दुआ मांगा करो। अल्लाह का फ़ज़ल, उसका एहसान तुम तलब करो, मांगो, इसलिए कि वह उस वक्त फरिश्ते को देखता है जब मुर्ग आवाज़ करता है, बाँग लगाता है, समझ रहे हैं क्या है, वो फरिश्तों को देखता है। और जब तुम गधे की आवाज़ सुनो तो आऊज़ बिल्लाह पढ़ा करो, क्योंकि वो शैतान को देखकर आवाज़ निकालता है। तो यहाँ मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम मुर्ग की आवाज़ सुनो तो उस वक्त अल्लाह से फजल व एहसान की दुआ मांगा करो। फरिश्ते को देख करके वो आवाज़ करता है, वो बाँग लगाता है। इसी तरह से तवाफ़ की 2 रकातों के बाद तवाफ़ से फारिग हो जाए तो मकाम इब्राहीम और खाने काबा, जो लोग उम्रा किए हैं उनको पता है मकाम इब्राहीम वहाँ पे कहाँ पे है ना। तो वहाँ जो है 2 रकात नमाज जो पढ़ी जाती हैं मकाम इब्राहीम के पास, तो उनके बाद भी दुआ करनी चाहिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ये बताता है कि वो वक्त भी कबूलियत के औकात में से, जैसा कि उलमा ने इसको जिक्र किया है। और आखिरी बात मेरे दोस्तों, आब ज़मज़म पीते वक्त, जब आप ज़मज़म पी रहे हैं तो उस वक्त भी हमें कुछ दुआ पढ़नी चाहिए। जैसा कि एक रिवायत है इब्न माजा वगैरह में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि माओ ज़मज़मा लिमा शुरिबा लहू, आब ज़मज़म यानी ज़मज़म का पानी जिस गर्ज़ या जो मकसद, जिस मकसद के लिए या किसी बीमारी से शिफा के लिए अगर पिया जाए तो वो मुफीद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही सनद के साथ आब ज़मज़म पीने की कोई दुआ तो साबित नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ ज़मज़म पीते वक्त कोई दुआ करते थे। अलबत्ता हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जब आब ज़मज़म पीते तो अल्लाह से ये दुआ करते थे, दुआ वो पढ़ते थे, सहाबी है मशहूर, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाइन, अल्लाह मैं तुझसे नफ़ा बख्श इल्म और वसी रिज़्क़ और हर बीमारी से शिफा मांगता हूँ। तो इस दुआ पर मुश्तमिल असर या रिवायत को बाज़ अहले इल्म ने एक सहाबी का अमल साबित होने की सूरत में ज़िक्र किया है। बाज़ उलमा ने, चूँकि सहाबी के अमल से ये चीज़ साबित है, इसलिए इसको ज़िक्र किया है कि उस वक्त अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा एक दुआ ही पढ़ते थे जो है ना। लेकिन सुनन दारक़ुतनी और इस तरह मुस्तदरक हाकिम में वारिद जो इस दुआ पर मुश्तमिल असर की सनद को बाज़ दीगर किबार मुहद्दिसीन और अहले इल्म ने ज़ईफ़ करार दिया है, समझ रहे हैं। तो कुछ उलमा ने इसको पर अमल किया है, कुछ लोगों ने इसको, इस असर को है ना क्या है, ज़ईफ़ करार दिया है। तो बहरहाल ये चंद बातें थीं जो आदाब दुआ के ताल्लुक़ से, यानी वो औक़ात, जिन औक़ात या जिन मौक़े में दुआएं कबूल होती हैं तो उनका ज़िक्र हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से बयान जो है मुकम्मल हो गया है। और दुआ के ताल्लुक़ से कुछ बातें हैं इंशाअल्लाह जो मुफीद बातें हैं, वो कल के दर्स में मैं बयान करूँगा। और ख़ास तौर से वो लोग जो मुस्तजाबुद दावात हैं, यानी जिनकी दुआएं जो है अल्लाह ताला आम तौर से रद्द नहीं करता, उनकी दुआएं कबूल की जाती हैं, तो वो कौन से लोग हैं,
تو انشاءاللہ کل کا بیان یہی ہوگا، اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے، ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کی تکلیف و پریشانی، ہر قسم کی بیماری اور ہر قسم کی مصیبت اور آزمائش سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔